بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا لیکچر ہے مسلم ایڈوینٹ ان سب کانٹیننٹ، کہ مسلمانوں کی آمد برصغیر میں کیسے ہوئی، کس طرح برصغیر میں اسلام پھیلا اور کس طرح مختلف سلطنتیں امپائرز برصغیر میں بنیں۔ اس کے حوالے سے مکمل تاریخی پس منظر سے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ بات شروع کرتے ہیں مسلمان ٹریڈرز کی۔ اس سے پہلے قبل اسلام برصغیر اور عرب کے تاجروں کا آپس میں لین دین ہوتا تھا، بحری راستے سے تجارت ہوتی تھی۔ مختلف ٹریڈرز، تاجر حضرات ٹریڈ کرنے کے لیے، تجارت کے لیے وہ برصغیر آتے تھے۔ برصغیر میں جو ایک چیز تھی وہ بہت مشہور تھی، وہ تھی اسپائسز، مختلف مسالہ جات جو اسپائسز تھے وہ بہت ہی مشہور تھے۔ اب عرب ٹریڈرز کیا کرتے تھے، وہ اپنی جو چیزیں تھیں، مثلا مختلف لباس یا کھجوریں یا مختلف جو خوراک وغیرہ، وہ برصغیر لاتے تھے اور وہاں سے مسالہ جات لے کر عرب جاتے تھے۔ اس طرح دونوں طرف سے ٹریڈ ہوتی رہتی تھی۔ جب 571 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسلام پھیلا، تو اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے عرب کے لوگ، وہ ٹریڈ کرنے لگے۔ اب اس طرح مسلمانوں کی آمد، یعنی مسلمانوں کی تجارت، وہ برصغیر میں شروع ہو چکی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیبل کی بندرگاہ ہے، یعنی اب یہ موجودہ سندھ ہے، اس کو کسی وقت دیبل کہا جاتا تھا۔ جو موجودہ افغانستان یا ایران ہے، اس کو مکران کہا جاتا تھا، یا اس کو جو اصفہان کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر مسلمان تاجران کی آمد ہوتی تھی۔ یہ ایک علاقہ ہے آپ کے سامنے، یہ جو اس کو کالی کٹ کا علاقہ کہا جاتا تھا، یہاں مسلمانوں کی آمد ہوتی تھی، وہ تجارت کرتے تھے، اور یہاں پر ایک کمیونٹی رہتی تھی موپلا، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے برصغیر میں جو ہے وہ مسلمان تاجر کے ذریعے کچھ نہ کچھ لوگ، کچھ نہ کچھ قبائل مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام came into the subcontinent through Arab traders. The Muslim Arab traders had been coming to the Indian shores to sell their goods, which brought them in contact with the local people. Whenever they came, they stayed for months on the Indian soil for the purpose of trade. کئی ہفتے مہینے وہ یہاں گزارتے تھے۔ They impressed the local people of their dealings in business and left an everlasting impact of their simplicity and piety. اپنے اخلاقیات سے وہ لوگوں کو متاثر کر رہے تھے، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ Alongside their business dealings, they preached the principles of Islam, the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. Then a large number of native Indians accepted Islam through their preachings. Hindu Raja Samri of small state known as Kirningnur accepted Islam. ایک ہندو راجہ جو کہ سامری تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ Impressed by the preaching of Sheikh Sharaf bin Malik. After them Raja Zamuran of Khilafat of Calicut. زموران جو کالی کٹ کی بندرگاہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، also accepted Islam، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ Later on their people followed them. اس کے بعد بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل دار اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یہ سارا محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے ہو چکا تھا۔ اچھا، اب محمد بن قاسم جو کہ ایک سپہ سالار تھے تاریخ اسلام کے حوالے سے، تو ان کی آمد برصغیر میں کیسی ہوئی ہے، اس کی مکمل ایک تاریخ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سندھ یعنی دیبل پر ایک راجہ دہر کی حکومت تھی، اور وہ ایک ہندو راجہ تھا۔ وہاں جب یہ محمد بن قاسم کی آمد کے حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے، وہ اس طرح کے ایک بحری جہاز جس پر کچھ مسلمان تاجر موجود تھے، کچھ تحفے تحائف کے حوالے سے چیزیں موجود تھیں، اور کچھ مسلمان عورتیں موجود تھیں، وہ سری لنکا سے واپس ٹریڈ کر کے
سری لنکا سے ٹریڈ یعنی تجارت کر کے وہ عرب واپس جا رہے تھے۔ راستے میں جہاں یہ عربین سی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر ہے یہ نیلے حصے میں، یہاں پر جب وہ عرب کی طرف گامزن تھے اس بحری جہاز کو قزاقوں نے لوٹ لیا۔ قزاق یعنی سمندری لٹیرے، پائریٹس۔ وہ سمندری قزاق کہا جاتا ہے کہ راجہ طاہر کی طاقت کے حوالے سے یا راجہ طاہر کے انڈر کام کرتے تھے۔ راجہ طاہر ان پر ہاتھ دیتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا۔ تو اس طرح ان قزاقوں نے، بحری لٹیروں نے اس جہاز کو کیپچر کیا، مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا، اور جتنے بھی ہیرے جوہرات تھے یا اس میں تحفے تحائف یا مال اسباب تھا وہ لوٹ لیا۔ وہاں سے کچھ ہندو تاجر اپنی جان بچا کر بھاگ کر وہ عرب گئے، اور وہاں کے خلیفہ اس وقت بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی، ان کی خلافت موجود تھی ولید بن عبد الملک کی۔ تو ولید بن عبد الملک سے کہا، عرض کی کہ ہمیں بچائیے ہماری عورتوں کو اور بچوں کو، اور ہم سے جو چیزیں لوٹی گئی ہیں ہمیں واپس دلائیے۔ اس پر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو پیغام دیا گیا کہ آپ ان کی مدد کیجیے۔ حجاج بن یوسف نے ایک نوجوان سپہ سالار جس کا تاریخ میں نام محمد بن قاسم ہے، اس کو ایک لشکر دے کر بھیجا اور اس کو آرڈر دیا کہ مسلمان عورتوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کو ہندوؤں کی قید سے یا بحری لٹیروں کی قید سے چھڑایا جائے۔ اس طرح محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ دیبل کی بندرگاہ پر پہنچا اور راجہ دہر کو شکست دی۔ راجہ دہر کو شکست دینے کے بعد بہت سارے راجاؤں کو شکست دی، اور اس طرح وہ دیبل سے برہم آباد، برہم آباد سے روور سے ملتان، اور ملتان تک کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ اب یہاں پر پہلا جو مسلمان فاتح باقاعدہ لشکر لے کر پہنچا وہ محمد بن قاسم تھا، 712 عیسوی، 712 اے ڈی، یعنی 712 عیسوی، اے ڈی کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر دی کرائسٹ۔ تو اس طرح مسلمان یہاں پہنچ چکے تھے، باقاعدہ لشکر کشی ہو چکی تھی، جنگ بھی ہو چکی تھی، اور مسلمان یہاں فاتح کی حیثیت سے یہاں جمع تھے، موجود تھے۔ اب ان کے اخلاقیات سے متاثر ہو کر دین اسلام کا غلبہ ہونے لگا، مسلمان لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، اور یہاں مسلمان ہونے کے حوالے سے کافی اثرات نمایاں ہونے لگے۔ اب ہندوستان میں کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کچھ پہلے موجود تھے، کچھ اور مسلمان دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے بعد جو یہاں پر غزنوی خاندان یعنی محمود غزنوی نے حملے کیے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے علاقوں کو دار اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری آیا۔ غوری خاندان کے غلام قطب الدین ایبک نے کہا جاتا ہے کہ پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کی آمد کے ساتھ، اس میں صوفی بزرگوں کا بھی حصہ ہے، مسلم سینٹس یعنی مسلم صوفیوں کا بھی اس حصہ ہے، جو صوفیہ کرام بھی تبلیغ اسلام کی وجہ بنے ہیں۔ The Muslim saints played an important role in the spread of Islam in India. They traveled throughout the country, making it their goal to educate people about Islam. They rejected the vices in the Indian society. They presented the pure practical picture of the teaching of Islam and got huge conversions. The efforts of Muslim saints like Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti, Ajmeri, Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, نظام الدین اولیاء، شاہ جلال امیر خسرو، سرکار پاک شیخ علاء الحق پاندوی، اشرف جہانگیر سمنائی، سرکار وارث پاک and عطا حسین فانی۔ چشتی cannot be ignored as regard the spread of Islam in the subcontinent. شیخ بدر الدین زکریا، لال شہباز قلندر، Sayyid Yusufuddin and Sheikh Ali bin Usman Hijweri were the most prominent saints who converted great number of people to Islam in Sindh and Punjab. اس کے بعد اس کے علاوہ مسلمان جو یہاں پر ریاستیں سلطنتیں امپائرز ڈائنیسٹیز موجود رہی ہیں، وہ ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ غزنویوں کے بعد غوری آئے، غوریوں کے بعد خاندان غلامہ آئے، یعنی سلیو ڈائنیسٹی آئی۔ In the whole of the subcontinent, the first Muslim government was found by the Qutbuddin Aibak. قطب الدین ایبک کی آپ کے سامنے جو پکچر ہے قطب الدین ایبک کی ہے۔ قطب الدین ایبک was the founder of Salib dynasty in the subcontinent in 1206.
1206 میں قطب الدین ایبک نے یہاں پر اسلامی حکومت بنائی ہے. ہی واز دی فرسٹ ریگولر رولر آف دی سب کانٹیننٹ, اسلامک رولر آف دی سب کانٹیننٹ. ہی واز دی ریلیزڈ سلیو آف شہاب الدین محمد غوری. آپ کو بتایا ابھی کہ خاندان غلامہ کے بعد خاندان غلامہ سے پہلے غوری آئے, تو غوریوں میں جو مسلم بادشاہ گزرا ہے وہ شہاب الدین غوری تھا. شہاب الدین غوری کے بعد جو ان کا غلام تھا آزاد کرتا سلیو ڈائنیسٹی, خاندان غلامہ کا بانی فاؤنڈر وہ قطب الدین ایبک تھے. اب خاندان غلامہ کو غلامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں نامی گرامی, وہ کبھی کسی نہ کسی دور میں غلام رہے تھے, پھر اس کے بعد آزاد ہوئے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بادشاہ بن گئے. So we can say that in the whole of the subcontinent, the first Muslim government was founded by Qutbuddin Aibak. He was the relieved slave of Shahabuddin Ghori. He was the founder of the slave dynasty. The slave dynasty ruled from 1206 to 1290. کہا جاتا ہے کہ سلیو ڈائنیسٹی, یہ آپ کے سامنے سلیو ڈائنیسٹی ہے. جتنا بھی یہ پنک ایریا ہے یہ سارا کہا جاتا ہے کہ یہ سلیو ڈائنیسٹی تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلیو ڈائنیسٹی تھا, یہ سلطنت غلامہ کا حصہ تھا. اور یہاں سلطنت غلامہ نے جو حکومت کی ہے وہ 1206 سے 1290 تک ہے, 1206 سے 1290 تک. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر جو حکمران آئے وہ تھے خلجی. خلجی ڈائنیسٹی جو قائم ہوئی ہے وہ قائم کی ہے علاؤ الدین خلجی نے. علاؤ الدین خلجی کے حوالے سے جو ڈائنیسٹی قائم ہوئی ہے اس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ڈارک گرین ایریا ہے یہ سارا خلجی سلطنت, خلجی امپائر مشہور تھا. اور علاؤ الدین خلجی اس کے بانی تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ علاؤ الدین خلجی واز دی فاؤنڈر آف خلجی ڈائنیسٹی. کب سے کب تک تھی؟ یہ 1290 سے 1320 عیسوی تک موجود رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تغلق آئے. محمد بن تغلق نے یہاں پر جو ہے اپنی سلطنت قائم کی ہے. یہ جتنا بھی ڈارک گرین ایریا آپ دیکھ رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں, یہ تغلق سلطنت کا حصہ تھا, تغلق امپائر کا حصہ تھا. کب سے کب تک یہ سلطنت رہی ہے؟ یہ رہی ہے 1320 سے لے کر 1413, 1320 to 1413 عیسوی تک یہ حکومت رہی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سادات آئے, یعنی سید ڈیناسٹی قائم ہوئی. یہ خضر خان یہ فاؤنڈر تھا سادات ڈائنیسٹی کا. یہ آپ کے سامنے خضر خان جو ہے واز دی فاؤنڈر آف سادات ڈائنیسٹی. اس کے بعد سادات ڈائنیسٹی کب تک رہی ہے, یعنی سید سلطنت جو ہے کب تک موجود رہی ہے؟ 1414 سے 1451 تک, 1451 تک یہ حکومت کرتے رہے برصغیر پر. اس کے بعد لودھی ڈائنیسٹی قائم ہوئی. لودھی ڈائنیسٹی کب سے کب تک رہی ہے؟ 1451 سے 1526 تک لودھی سلطنت قائم رہی ہے. اور بہلول لودھی آپ کے سامنے یہ تصویر ہے. بہلول لودھی واز دی فاؤنڈر آف دی لودھی امپائر. اچھا, اس کے بعد یہ لودھی امپائر کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرین ایریا ہے یہ سارا لودھی امپائر کا حصہ تھا جو کہ افغان امپائر بھی کہلاتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مغل آ گئے. ظہیر الدین بابر واز دی فرسٹ مغل امپائر ان دی سب کانٹیننٹ. یہ آپ کے سامنے یہ سارا مغل ڈائنیسٹی تھا. سب سے مضبوط حکومت اور سب سے زیادہ مدت تک جو حکومت قائم رہی ہے, جو سلطنت قائم رہی ہے مسلمانوں کی, وہ مغل امپائر تھی, وہ مغلوں کی سلطنت تھی. ان 1526 ظہیر الدین محمد بابر founded the Mughal Empire with the conquest of Delhi and Agra. After his death, his son Nasiruddin Humayun became the king of the subcontinent. He was pious but weak ruler. So Sher Shah Suri snatched the kingdom from him and ruled in the subcontinent for a number of years. He was a good administrator and introduced very significant reforms. The Great Trunk Road, GT Road, from Peshawar to Calcutta was constructed during his time. After the death of Humayun, regained his lost empire. After him, Jalaluddin Akbar, Nuruddin Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb Alamgir ruled over the subcontinent in succession. کہا جاتا ہے کہ پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی 1526 کی بات ہے, 1526 عیسوی, جس میں آخری لودھی بادشاہ ابراہیم لودھی
اور ظہیر الدین بابر کی جنگ ہوئی۔ ظہیر الدین بابر جیت گیا پانی پت کی پہلی لڑائی میں، جو کہ 1526 میں پانی پت کے مقام یعنی موجودہ دہلی کا علاقہ، اس سے 70 کلومیٹر دور ایک پانی پت کا مقام ہے، وہاں پر ہوئی تھی، جس میں ظہیر الدین بابر جو کہ مغل امپائر کا بانی تھا، فاؤنڈر تھا، اس نے یہ جنگ جیتی تھی اور لودھی سلطنت کو ختم کر دیا تھا۔ مغل امپائر جو قائم ہوئی ہے ظہیر الدین بابر کی وجہ سے۔ ظہیر الدین بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کے پاس سلطنت رہی۔ ہمایوں سے شیر شاہ سوری نے کچھ عرصہ حکومت چھین لی، لیکن دوبارہ سے ہمایوں کابل سے واپس آیا اور اس نے شیر شاہ سوری کے خاندان کو شکست دی اور دوبارہ سے اپنی سلطنت حاصل کی۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر دی گریٹ نے حکومت کی۔ اکبر کے بعد اس کے بیٹے نور الدین جہانگیر نے، نور الدین جہانگیر کے بعد شاہ جہان نے۔ شاہ جہان وہی ہے جس نے تاج محل آگرہ قائم کیا، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے۔ یہاں تک تو مغل امپائر مضبوط رہی ہے۔ اس کے بعد مغل امپائر کا زوال شروع ہو گیا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، جس کو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے شکست دی، اور اس طرح مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ 712 عیسوی سے لے کر تقریباً 1857 عیسوی تک، یہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے۔ یہ 1000 ایئر برصغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ کس طرح برصغیر میں مسلمان داخل ہوئے، کس طرح اسلام پھیلا، کس طرح مختلف ریاستیں، سلطنتیں، امپائر ڈسٹنیز موجود رہیں، کس طرح بادشاہ آتے رہے، یہ ساری بات ہو چکی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر پر انگریز سیاہ و سفید کے مالک بن کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے 1947 تک حکومت کی۔ 1947 میں برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی انڈیا اور پاکستان میں، اور پھر 1971 میں مزید 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی بنگلہ دیش جو ہے وہ 1971 میں الگ ہو کر ایک آزاد ملک بن گیا۔ اس طرح یہاں پر ہمارا جو لیکچر ہے مکمل ہوتا ہے۔ ہمارا لیکچر کیا تھا کہ ایڈوینٹ آف مسلم ان سب کانٹیننٹ کے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی اور کس طرح اسلام پھیلا۔ ٹھیک ہے، جو مزید سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔